حامدا و مصلیا و مسلمہ۔ اللہ جل وعلا ہمیں صحیح طریقے سے کتاب فارسی کو واضح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی اور اس کے ذریعے کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر گھڑی ہر لمحہ اپنا قرب ہمیں نصیب فرمائے۔ مرکب کا بیان جاری ہے۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص کی وضاحت ہو چکی، پھر مرکب تام اس کی کچھ وضاحت ہوئی کہ جس سے کوئی خبر یا طلب معلوم ہو اسے مرکب تام جملہ کلام بھی کہتے ہیں۔ اس جملہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ پھر جملہ خبریہ کی بھی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو جملہ کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی تھی کہ جملہ کے لیے ضروری اجزاء دو کلمے ہوتے ہیں، یہ ضروری ہے، یعنی مسند اور مسلح، اس کے بغیر کلام نہیں بنتا، جملہ نہیں بنتا۔ اور پھر بتایا کہ ایک اسناد ہوتی ہے، تو اسناد کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کرنا جس سے پورا فائدہ حاصل ہو جائے، جس سے کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، وہ اسناد ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ نسبت ناقصہ ہے۔ جہاں اسناد پائی جائے گی وہاں ایک مسند اور مسئلہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ایک رابطہ بھی ہوتا ہے جملہ اسمیہ خبریہ میں، یعنی سین تا نون دا یا ساکن یا دال میم ساکن یا میم، یہ اس کے ساتھ آتی ہیں۔ جملہ اسمیہ میں پہلے کو مسند الیہ اور دوسرے کو مسند کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ جس میں مسند اسم ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہے۔ یہ کوئی عربی کا نہیں ہے کہ جس کے شروع میں اسم ہو، جس میں مسند اسم ہو وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ جملہ اسمیہ خبریہ کی کچھ وضاحت کی تھی کہ رابطہ مبتدا کے مطابق ہوگا، جیسا مبتدا ویسے رابطہ، غائب تو رابطہ بھی غائب، وہ حاضر مبتدا تو رابطہ بھی حاضر، اور مبتدا متکلم تو رابطہ بھی متکلم۔ آج ہے جملہ فعلیہ خبریہ کی بات۔ اب فارسی میں جملہ فعلیہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں مسند فعل ہو۔ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں مسند اسم ہو۔ اور جملہ فعلیہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں مسند فعل ہو۔ جبکہ عربی میں کیا ہے؟ جس جملے کے شروع میں فعل ہو جملہ فعلیہ، اور اس سے خبر معلوم ہوتی ہو جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور فارسی میں جس جملے میں مسند فعل ہو اسے جملہ فعلیہ خبریہ کہتے ہیں۔ جیسے آمد زید، زید آیا، یہاں دیکھیے آمد یہ فعل ہے اور یہ مسند ہے، تو اب اسے ہم جملہ فعلیہ خبریہ کہیں گے، کیونکہ جس میں مسند فعل ہوگا وہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اور اس میں فاعل کو پہچاننے کا طریقہ بھی جاننا چاہیے۔ اردو میں فاعل کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فعل کے شروع میں لفظ کون لگائیں، سوال کر دیں، یا لفظ کس یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ کس نے۔ تو اب جب اس سے سوال کیا جائے تو اگر جواب اس سے درست ہو جائے تو سمجھائیں کہ یہ جو ہے اس کا فاعل ہے۔ مثلا زید آیا، یہاں آیا فعل ہے، اب اس آیا فعل سے سوال کیا، آیا کون آیا؟ تو اب اس کے جواب میں کہا زید، تو جواب درست ہو گیا۔ تو جب یہ جواب درست ہے تو لہٰذا یہ زید جو ہے یہ فاعل بنے گا۔ اسی طرح زد یعنی خالد زد، تو جب کہا خالد زد تو زد مارا، تو سوال ہوا کس نے مارا، تو اب اسم بولا گیا خالد، خالد نے،
تو لہذا یہ خالد فاعل ہے۔ فارسی میں قدام فعل کے ساتھ قدام سے سوال کیا جائے لفظ قدام بول کر یا لفظ کے بول کر، مثلا اب فارسی میں فاعل پہلے آتا ہے زید آمد، اب آمد سے سوال کریں آیا تو آپ اس کے کہیں گے قدام، تب اس کے جواب میں وہ اسم بولا کیا خالد، تو جواب درست ہے۔ قدام کون آیا؟ خالد۔ آمد خالد آیا۔ اور اس طرح خالد زدرا بکر، خالد نے بکر کو مارا۔ تو یہاں اب زد ہے، اس سے سوال کرے فارسی میں کہ زد یعنی کس نے مارا اردو میں، تو جواب میں خالد اسم بولا گیا تو جواب درست ہوا خالد نے مارا۔ تو اس طرح جو ہے یہ اردو اور فارسی میں فاعل کو پہچاننے کا طریقہ ہے، یعنی کون یا کس نے سے سوال کر لیں، مارا کس نے مارا، جواب میں جو اسم بولا جائے وہی اس کا فاعل بن جائے گا۔ اور کون بیٹھا، کون بیٹھا، جواب میں آیا امر بیٹھا، تو جو اسم بولا تو بولنے میں جواب درست آیا تو لہذا یہ اس کا فاعل بن جائے گا۔ جملہ فعلیہ خبریہ میں مسند کو فاعل اور مسند کو فعل کہتے ہیں، جب ان کو ملا کر جملہ فعلیہ خبریہ کہتے ہیں۔ جیسے خالد آمد، خالد یہاں مسند ہے نہیں، یہاں خالد مسند الیہ ہے اور زد مسند ہے، تو لہذا آپ مسند کو فعل کہیں گے اور خالد جو مسند ہے اس کو فاعل کہیں گے، اور فعل اور فاعل ملا کر اسے کہیں گے جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب فعل متعدی ہو تو اس کا مفعول بھی آ جاتا ہے، ایسے خالد زدرا بکر، خالد نے بکر کو مارا، تو یہاں جو ہے مفعول بھی اس فعل کا آ گیا ہے۔ جملہ فعلیہ کی ایک قسم ہے جسے جملہ فعلیہ ناقصہ کہتے ہیں۔ یہ ہے فعل، تو فعل کا کام ہوتا ہے لازم ہو تو فاعل پہ پورا ہو جائے اور متعدی ہو تو مفعول پہ پورا ہو جائے۔ یہ لازم ہونے کے باوجود ایک اور اسم کو جاتا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں یہ ناقص ہے۔ اگر تام ہوتا تو محتاج نہ ہوتا، یہ فاعل پہ پورا ہو جاتا، جبکہ یہ فاعل پہ پورا نہیں ہو رہا، ایک اور خبر کو چاہتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فعل ناقص ہے، اور اس جملے کو جملہ فعلیہ ناقصہ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس کی مثال، زید جوان شد، زید جوان ہوا، اب یہ شد فعل ناقص ہے۔ اب زید شد، زید ہوا، بات ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی، زید کیا ہوا جب تک کہ لفظ جوان نہ بولا جائے یا کچھ اور لفظ استعمال نہ کیا جائے تو اس کی سمجھ پوری نہیں آتی، یہ ناقص ہے۔ اب جملہ فعلیہ ناقصہ میں اس کے یہ جو فاعل ہے اس کو فعل ناقص کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو خبر کہتے ہیں، یعنی شد فعل ناقص ہے تو زید کون ہوا، زید ہوا، لہذا زید جو ہے اس کا فاعل ہے لیکن اس کو فاعل نہیں کہتے، فعل ناقص کا اسم بولتے ہیں۔ اور جو آگے جوان ہے یہ خبر ہے، جیسے خبر دی گئی تو اب کہیں گے شد فعل ناقص، زید فاعل جو اس کا اسم ہے شد کا، اور جوان اس کی خبر ہے، تو شد اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ناقصہ ہوا۔ اس طرح بڑی مثالیں ہوتی ہیں، زید پیر شد، زید بوڑھا ہوا، اس میں بھی وہی ہوگا، زید اس کا اسم ہے اور پیر اس کی خبر ہے، تو شد اس کا فعل ہے، تو لہذا فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہوا۔ افعال ناقصہ ہست، ہستن، ہستی، ہستید، ہستم، ہستیم، یہ 6 کے 6 فعل ناقص ہیں، اور نیست، نیستن، نیستی، نیستید، نیستم، نیستیم، یہ بھی 6 کے 6 صیغے افعال ناقصہ کی ہیں، یعنی گردان اصل میں تو ایک ہی ہے ہست، آگے تو آپ نے ضمیریں لگانی ہے، اور نیست بھی ایک ہی ہے، آگے آپ نے ضمیریں لگانی ہے، غائب جمع کے لیے لینا تو نون دال، اور حاضر کے لیے یا ساکن، جمع حاضر کے لیے یا دال ساکن،
ایک میں چینجنگ ہوتی ہے، اس لیے عربی میں بھی ہے، پھر پہلے ماضی کا صیغہ لیں، آگے چینجنگ کرتے جائیں، تسنیہ کے لیے نہیں تسنیہ کا کر لیں، جمع کے لیے جمع کا کر لیں، یعنی فعلا فعلا فعلو، قتل قتل قتلو. اسی طرح فارسی میں بھی ایسا ہی ہے، چینجنگ ہی کرنی ہوتی ہے، جمع غائب لینا حاضر لینا تو اس کے لیے صیغہ بنا لیتے ہیں، وگرنہ ایک ہی سیکھا ہے، وہ ہے واحد غائب، فعل ماضی واحد غائب. ہست ہستن ہستی ہستید ہستم، نیست نیستن نیستی نیستید نیستم نیستیم. اور بودن جبکہ یہ ہونا کے معنی میں ہو، بودن، اور شدن بھی جب یہ ہونا کے معنی میں ہو، اور اس سے نکلنے والے تمام فعل افعال ناقصہ ہیں، یعنی جتنے بھی افعال اس سے نکلیں گے وہ سارے کے سارے افعال ناقصہ ہی کہلائیں گے. نیز گردیدن اور گشتن اور ماندن، یہ بھی جب ہونا کے معنی میں ہو، اور ان کے علاوہ بھی جو افعال ہونا کے معنی میں ہوں ان سے نکلنے والے بھی تمام فعل افعال ناقصہ ہوتی ہیں، انہیں بھی افعال ناقصہ کہا جاتا ہے. اگر ایسا نہیں تو پھر وہ افعال ناقصہ نہیں بلکہ وہ افعال تامہ ہیں، اور انہیں آپ کہیں گے یہ فعل تام ہے کیونکہ یہ فاعل پہ پورا ہو رہا ہے. تو جب ان کے معنی میں ہونا یا ہو جانا کے معنی میں ہو تو یہ اور ان سے نکلنے والے تمام افعال ناقصہ ہوں گے. انشاءاللہ تعالی جب ہم آگے جائیں گے تو اس کی پھر مشقیں ہوں گی، سبق بھی ہوں گے، اس کی مشقیں کیوں ہوں گی. ابھی صرف اس کی وضاحت کی جا رہی ہے، کہ مزید اس کی وضاحت آگے اسباق اور مشقوں میں ہوگی. اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا